بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والائمۃ المعصومین۔ سلسلہ گفتگو ہمارا سرکار امیر المومنین علی علیہ السلام کی فضیلت کے حوالے سے 500 احادیث پہ جاری و ساری ہے۔ آج ہم اس سلسلے کی 7ویں اور 8ویں حدیث تمام سامعین کی خدمت میں بیان کریں گے۔ سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے بہت سارے خطبہ، بہت سارے بولنے والے، مناظر اپنے آپ کو کہنے والے اس بات میں گتھم گتھا ہیں کہ آیا علی علیہ السلام افضل ہیں یا کوئی اور صاحبان افضل ہیں۔ دیکھیں، اس میں جھگڑا کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس جو معیار رسول اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یوم غدیر فرمایا تھا، اگر انصاف کے ساتھ ہم اسی کو دیکھ لیں تو بہترین انداز میں واضح ہو جائے گا کہ افضلیت کا معیار کیا ہے اور رسول اسلام کس کو سب سے افضل کہہ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ اہل سنت کے ہاں بھی اس میں اختلاف ہے۔ کچھ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین افضل ہیں فلاں 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 صاحبان سے، اور کچھ کہہ رہے نہیں، امیر المومنین سے فلاں صاحبان جو ہیں وہ افضل ہیں۔ اب عقل والوں کے لیے اور انصاف کرنے والوں کے لیے بہترین انداز میں جو فرمانے سرکار آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آپ اسے ملاحظہ فرمائیں اور غور کریں اور خود فیصلہ کریں کہ افضلیت کس کے پاس ہے۔ وہی حدیث کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، اگر اسی کو معیار بنا لیا جائے اور اس کے بعد جو آج دو میں نے حدیثیں پیش کرنی ہیں ان پہ غور و فکر کیا جائے، یا آئندہ میں جو بیان کروں گا آپ کی خدمت میں احادیث ان پہ غور کیا جائے، تو ایک عقل مند، سمجھدار اور مزاج میں وہ تعصب نہ رکھنے والا ہو تو وہ جان سکتا ہے کہ افضلیت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے پاس ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلقت انا وعلی من نور واحد۔ یہ روایت ہماری بڑی کتب کے اندر موجود ہے، امالیہ شیخ صدوق میں بھی موجود ہے، احقاق الحق کے اندر بھی موجود ہے، اور جو اس کے بعد میں روایت بیان کرنے والا ہوں وہ بھی انہی کتب کے اندر موجود ہے۔ پہلی حدیث میں جناب رسول اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ خلقت انا و علی من نور واحد، یہ میری اور علی کی جو تخلیق ہے وہ ایک ہی نور سے کی گئی ہے۔ اب یعنی ایک نور کے اگر دو حصے ہیں تو ایک حصے کو رسول اسلام کہتے ہیں اور دوسرے حصے کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہتے ہیں۔ تو اب تم جناب علی علیہ السلام کے مقابل میں جس کو بھی لانا چاہتے ہو، مقام فضیلت دینا چاہتے ہو، یہ دیکھ لو کہ اگر علی علیہ السلام کو آپ ہٹائیں گے اور کسی اور شخصیت کو، کسی اور صاحب کو اگر وہاں رکھیں گے تو اس کے مد مقابل جناب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ چونکہ حدیث پیغمبر تو یہی ہے کہ میں محمد کی تخلیق اور علی کی جو تخلیق ہے وہ ایک ہی نور سے ہوئی ہے۔ حتیٰ کہ جناب عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لعلی، یعنی عبداللہ ابن عباس یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے خود رسول اسلام سے سنا، وہ کہہ رہے ہیں میں نے رسول اسلام سے سنا ہے، وہ امیر المومنین علی علیہ السلام کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے۔ رسول خدا فرما رہے تھے خلقت انا وانت من نور اللہ تعالی، انت یعنی انت یا علی، کہ اے علی میری تخلیق اور آپ کی تخلیق جو ہے وہ ایک ہی نور سے ہوئی ہے۔ تو اب عقل مند انسان تھوڑا سا تدبر کرے، تھوڑا سا غور کرے کہ جناب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری اور علی کی تخلیق ایک نور سے ہوئی ہے۔ اب ایک نور سے ان دونوں عظیم شخصیات کی تخلیق کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کسی اور صاحب یا صاحبان کی تخلیق کا معیار وہ نہیں ہے جو تخلیق علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا معیار ہے۔ لہٰذا بغض علی کا علاج کیا جائے اور اللہ کی بارگاہ میں ہدایت کی دعا کی جائے تاکہ ہم بعد از پیغمبر جناب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے مقام و منزلت کو جان سکے، پہچان سکے اور اس پر عقیدہ رکھ سکے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔